السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض علوم کورس میں ہم نے اس سے پہلے نماز کے آداب اور نماز کی جتنی شرائط تھیں وہ تو ہم نے پڑھ لی تھیں۔ اب نماز کی سنتوں کی طرف چلتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے کتنی سنتیں ہیں جن پر عمل کر کے آدمی اپنی نماز کو قبولیت کے قریب تک پہنچا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سنت طریقے سے نماز پڑھ کے اس کو قبولیت کی سنت تک پہنچا سکتا ہے۔ تو نماز کی جو سنتیں ہیں وہ 51 سنتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھ لیں کہ نماز کے اندر کسی سنت کا ترک یعنی کسی سنت کو چھوڑ دینا نہ تو نماز کو فاسد کرنے کا سبب ہے اور نہ ہی سجدہ سہو کا سبب ہے، مگر جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کا تارک اصاعت کا مرتکب ہوتا ہے، اور اصاعت کا درجہ مکروہ تحریمی سے کم اور مکروہ تنزیہی سے افحش ہے، یعنی یہ ایک گناہ ہے لیکن مکروہ تحریمی سے کم گناہ ہے اور مکروہ تنزیہی سے بڑھ کے گناہ ہے، لیکن اتنا گناہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سنت مؤکدہ بندہ چھوڑے تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں ان سنتوں کی طرف۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں تکبیر تحریمہ کے لیے مرد اور لونڈی کا کانوں کے برابر اور آزاد عورت کا کاندھوں کے برابر ہاتھوں کا اٹھانا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ نمازی تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو کہاں تک بلند کرے، تو مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو کانوں کے برابر اور عورت اپنے ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر اٹھائے۔ صحیح مسلم میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے لگتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے، کیونکہ عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے اعضائے سطر کو چھپائے، لہٰذا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے کاندھوں کے برابر اٹھائے۔ لونڈی ہاتھ اٹھانے کے اعتبار سے مردوں کے حکم میں ہے کیونکہ اس کی کلائیاں سطر میں داخل نہیں ہیں۔ تو یہ حدیث پاک اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے تھے یہاں پہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، رفع یدین کا تارک یعنی رفع یدین کو چھوڑنا گناہگار ہوگا یا نہیں، تو اس میں اختلاف ہے کہ نماز کی ابتدا میں ہاتھوں کا اٹھانا یہ سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو جن کے نزدیک یعنی جن ائمہ کرام کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے ان کے نزدیک رفع یدین کے ترک کا عادی ہے تو گناہگار ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ رفع یدین سے مراد پہلی تکبیر میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہ سنت نہیں ہے، اور صحیح قول کے مطابق نماز کی ابتدا میں ہاتھوں کا بلند کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک تنبیہ بھی یاد رکھیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہاتھوں کو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے تھے یا دیگر مقامات پر بھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، جس کے دلائل آپ کے سامنے چند ذکر کیے جاتے ہیں۔ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع یدین کیا، بلکہ احادیث میں اس کے برخلاف موجود ہے۔ ہاں احادیث میں اس کے ترک اور فعل دونوں وارد ہیں، یعنی فعل کی احادیث بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور ترک کی بھی حدیث ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس کو ترک فرما دیا۔ اب دو حدیثیں حصول برکت کے لیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ یہ کہہ کر نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے پھر نہ اٹھائے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھتا ہوں، گویا تمہارے ہاتھ چینچل گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں قرار سے رہو، یعنی نماز میں ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ۔ مزید اگر اس بارے میں کسی نے معلومات حاصل کرنی ہے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب
جا الحق کا مطالعہ کرے، اس میں جو ہے وہ مزید اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور یہاں پہ جو میں نے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا ہے تو یاد رکھیں یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، سفر میں بھی حضر میں بھی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیاں مبارک بھی یہ اٹھاتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتے تھے، ساتھ رہتے تھے، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فعل کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ دیگر صحابہ بھی جانتے ہیں لیکن ان سے زیادہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سکھاتا ہوں، اور آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے اور کبھی نہیں اٹھائے، اور پھر کسی جگہ پہ نہیں اٹھائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ ہمیشہ آخر عمر میں اس طرح کرتے دیکھتے تھے، اس وجہ سے صحابہ کرام کو اس طرح نماز سکھائی۔ اب یہاں پہ ایک سنت ہوگی، دوسری سنت یہ ہے کہ انگلیوں کو کشادہ رکھنا، یعنی انگلیوں کو کھول کے رکھنا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دے، نارمل حالت پہ چھوڑ دے، نہ بالکل ملائے اور نہ بتکلف کشادہ کرے، یعنی جان بوجھ کر زیادہ کھولنا بھی نہیں ہے کہ جسے تکلیف ہو، اور نہ ہی فل زور لگا کے بند کرنی ہے، جو نارمل حالت ہوتی ہے اس پہ چھوڑ دینا ہے۔ تیسری سنت مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ سے ملا ہوا ہونا۔ تو یاد رکھیں کہ جو مقتدی کی تکبیر تحریمہ ہے وہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملی ہوگی، یعنی امام و مقتدی تکبیر تحریمہ بیک وقت کہیں گے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، مگر یاد رکھیں اس میں شرط یہ ہے کہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے مقتدی کے تکبیر تحریمہ کے الفاظ ختم نہ ہوں۔ اگر امام سے پہلے اللہ اکبر اس نے ختم کر لیا تو اس کی نماز ہی شروع نہ ہوگی، بلکہ امام جیسے ہی اللہ اکبر کہے تو اس کے اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اللہ اکبر کی جو صدا ہے وہ ختم ہونی چاہیے، پہلے ختم نہیں ہونی چاہیے۔ سنت نمبر 4 ہے مرد کا اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا، اور ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ کے اندرونی حصہ یعنی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح رکھے کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے کلائی پر حلقہ بن جائے۔ اب حلقہ کس طرح بنانا ہے، اور یہ بھی ہے کہ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سنت پہ صحیح طرح عمل کریں۔ اس کے بعد پانچویں سنت یہ ہے کہ عورت اپنے ہاتھوں کو بغیر حلقہ بنائے سینے پر رکھے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، تو یہ طریقہ یہ ہے کہ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو اپنے سینے یعنی چھاتی کے نیچے رکھے، کیونکہ نماز میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں اس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 صورتیں مروی ہیں، ایک سینے پر ہاتھ رکھنے کی اور دوسری صورت ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کی۔ تو ابن حذیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھا، اور عورتوں کو کیونکہ زیادہ سے زیادہ پردہ کرنے کا حکم ہے اور سینے پر ہاتھ رکھنے کی صورت میں اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ پردہ ہے اور حیا سے زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے اسے چاہیے کہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے اور چھاتی کے نیچے رکھے۔ 7ویں سنت یہ ہے، چھٹی سنت یہ ہے کہ ثنا پڑھ لے۔ اس کے بعد 7ویں سنت یہ ہے کہ قرات کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور 8ویں سنت یہ ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تو یہاں پہ بھی ایک بات یاد رہے کہ تعوذ اور تسمیہ قرات کے تابع ہیں، لہذا مقتدی پر چونکہ قرات نہیں ہے اس لیے مقتدی تعوذ اور تسمیہ نہیں کہے گا، صرف جو ہے وہ ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے گا۔ لیکن یہ چیز بھی یاد رہے کہ تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے، ہر رکعت کے شروع میں نہیں ہے۔ پہلی رکعت جو ہے ثنا کے بعد تعوذ پڑھے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ تعوذ اور تسمیہ کے درمیان یہ تھوڑا فوراً کرے، زیادہ لمبا وقفہ نہ کرے، یوں پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیادہ بڑا وقفہ نہیں کرنا، بس ذرا سا تھوڑا سا ٹھہر کے جو ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 9ویں سنت ہے آمین کہنا، 10ویں سنت ہے ربنا لک الحمد کہنا، اور 11ویں سنت ہے ان سب کو آہستہ کہنا۔ ان سب کو آہستہ کہنا اب اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہاں پر چند مسائل ہیں
چند مسائل یہ ہیں کہ آمین بھی آہستہ کہے گا، اسی طرح تسمیہ بھی، کیونکہ حدیث پاک میں حضرت علی و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نہ تو بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے اور نہ ہی آمین۔ نیز ربنا لک الحمد مقتدی اور منفرد کے لیے سنت ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک امام کے لیے بھی تمہید کہنا سنت ہے، تو مقتدی بھی کہیں اور امام بھی کہیں، اور جو اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے اسے بھی چاہیے کہ یہ کہے۔ اس کے بعد اگلی سنت یہ ہے 12ویں سنت کہ سر کو جھکائے بغیر اطمینان سے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی سر جھکانے سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہے پھر آگے جائے۔ اس کے بعد 13ویں سنت یہ ہے کہ امام کا بلند آواز سے تکبیر تحریمہ کہنا، بلند آواز اتنی بلند ہونی چاہیے تاکہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے، اور اگر امام کی تکبیر کی آواز تمام مقتدیوں کو نہیں پہنچی تو بہتر ہے کہ کوئی مقتدی بھی اپنی آواز بلند سے کہے کہ نماز شروع ہونے اور انتقالات کا حال سب کو معلوم ہو جائے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کا حال سب کو معلوم ہو جائے۔ لیکن اگر اسپیکر وغیرہ لگا ہوا ہے یا امام کی آواز اتنی اونچی ہے اور نمازی بہت کم ہے، سب تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر مکبر بننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مکبر بنا تو یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، یہ 14ویں سنت ہے۔ پھر 15ویں سنت قیام میں دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا، 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ یہاں پہ بھی یاد رہے کہ کیونکہ یہی ادب ہے اور یہی سنت ہے اور یہی ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، مگر ایک ہاتھ کا فرق نہ کسی مذہب کی کتاب میں نظر سے گزرا نہ کسی طرح قابل قبول ہے، یعنی ایک ہاتھ جسے ایک بالشت کہتے ہیں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے فتاوی رضیہ میں یہ بات موجود ہے کہ پاؤں میں اس طرح فاصلہ رکھے کہ پنجوں میں فاصلہ زائد اور ایڑیوں میں فاصلہ کم ہو۔ نماز کی سنت نمبر 16 یہ ہے کہ اگر مصلی یعنی نمازی مقیم ہو تو جو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملائی جائے تو فجر و ظہر میں طوال مفصل، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل سے ہو۔ اگر مسافر ہو تو جو سورت چاہے پڑھے۔ اب مفصل قرآن کریم کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سورہ حجرات سے لے کر آخر تک ہے۔ طوال مفصل سے مراد سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک ہے، اور سورہ بروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا تک اوساط مفصل ہے، اور لم یکن الذین کفروا سے لے کر آخر تک قصار مفصل کہلاتا ہے۔ تو یہ جو 3 صورتیں ہیں وہ نماز میں کون کون سی نماز میں کون کون سی صورت پڑھنی ہے تو وہ اس سے اندازہ لگا لیا جائے۔ اگر مسافر ہو تو جو سورت چاہے پڑھے، یہ 16ویں کا آخری حصہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز فجر میں معوذتین یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد سنت نمبر 17 یہ ہے کہ صرف فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا، کیونکہ فجر کا وقت سونے اور غفلت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے لمبی قرات کرے تاکہ دیگر لوگ بھی جماعت کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جماعت میں شامل ہو سکیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو طول دیا جائے، یعنی طویل کی جائے، اس میں قرات لمبی کی جائے۔ سنت نمبر 18 یہ ہے رکوع کی تکبیر کہنا۔ سنت نمبر 19 یہ ہے رکوع میں 3 بار تسبیح کہنا، یعنی 3 بار تسبیح ادنا درجہ ہے کہ اس میں کم میں سنت ادا نہ ہوگی، اگر کسی نے 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ کا سنت ادا نہیں ہوگی، اور 3 بار سے زیادہ کہنا تو یہ افضل ہے، مگر ختم طاق عدد پر ہو۔ ہاں اگر یہ امام ہے اور مقتدی گھبراتے ہوں تو زیادہ نہ کریں۔ طاق عدد اس وجہ سے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ وطر و یحب الوطر، کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو آگے اگلی سنت یہ ہے کہ گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا،
یعنی 20ویں سنت یہ ہے کہ گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ لے، اور 21 انگلیوں کو کشادہ رکھنا، جبکہ عورت انگلیوں کو کشادہ نہ رکھے، عورت انگلیاں کشادہ نہیں رکھے گی۔ آج کل اکثر مرد رکوع میں معاذ ہاتھ رکھ دیتے ہیں گھٹنوں پر اور انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ ان کو پکڑنا چاہیے تاکہ سنت ادا ہو سکے، سنت کا ثواب پا سکیں۔ نمبر 22 پنڈلیوں کو سیدھا کھڑا کرنا۔ نمبر 23 پیٹھ کو بچھانا، تو رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھے، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر کوئی رکھ دے تو وہ ٹھہرا رہے، گرے نہیں۔ تو یہ رکوع کا جو ہے یہ مکمل سنت طریقہ ہے، ورنہ اگر رکوع اتنا کیا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے تو یہ اس کا ادنا درجہ ہے، رکوع تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق رکوع اس کو کہتے ہیں کہ اتنی کمر سیدھی ہو جائے کہ اگر اس کے اوپر کوئی پانی کا گلاس یا کپ رکھ دے تو وہ نہ گرے۔ نمبر 24 سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا، یعنی دونوں برابر ہو، یہ نہ ہو سر اوپر ہو پیٹھ سیدھی اور سر اوپر ہو یا نیچے ہو۔ نمبر 25 رکوع سے کھڑا ہونا۔ نمبر 26 اس کے بعد اطمینان سے قیام کرنا۔ نمبر 27 اور سجدہ کرنے کے لیے پہلے گھٹنوں، پھر ہاتھوں، پھر چہرے کو رکھنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے تو پہلے گھٹنے رکھتے، پھر ہاتھ، اور جب اٹھتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے اٹھاتے تھے، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ نمبر 28 اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کا برعکس کرنا، یعنی اس کا الٹ کرنا۔ نمبر 29 اور سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہنا۔ نمبر 30 سجدے کا دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو دونوں ہاتھوں کے درمیان فرماتے تھے، تو اس وجہ سے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ ہو۔ نمبر 31 سجدے میں 3 بار تسبیح کہنا۔ نمبر 32 مرد کا اپنی پیٹھ کو رانوں سے، کوہنیوں کو پہلوؤں سے اور ہاتھوں کا زمین سے جدا رکھنا، یعنی جو کلائی ہے وہ بھی زمین پہ نہ ہو، کوہنیاں پہلوؤں کے ساتھ نہ لگ رہی ہوں، اور پیٹ جو ہے وہ رانوں کے ساتھ نہ ہو بلکہ اونچا ہو تھوڑا سا۔ 33 عورت کا سمٹ کر سجدہ کرنا اور پیٹ کو رانوں سے ملانا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دونوں سجدہ کرو تو اپنا بعد حصے کو بعد حصے سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت اس معاملے میں مرد کی طرح نہیں ہے، کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ تو پتہ چلا عورتوں کو سجدہ کرنا چاہیے تو سمٹ کر سجدہ کرنا چاہیے۔ نمبر 34 قوما کرنا۔ قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو۔ اس کے بعد ہے 35 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا، یعنی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار 2 سجدوں کے درمیان ٹھہرنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ 36 2 سجدوں کے درمیان ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، جیسا کہ تشہد کی حالت میں کرتے ہیں۔ اس حالت میں اصح قول کے مطابق گھٹنوں کو نہ پکڑے، صرف ہاتھ اوپر رکھ لے۔ نمبر 37 بائیں پاؤں کو بچھانا اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھنا۔ نمبر 38 عورت کا تورک کرنا۔ تورک سے مراد یہ ہے کہ سرین پر بیٹھ کر بائیں ٹانگ کو دائیں ران کے نیچے سے نکال کر دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے، یعنی جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں، سجدہ کرنے کے بعد اوپر اٹھ کے بیٹھتی ہیں، تو جو بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے اس کو تورک کہتے ہیں۔ نماز کی سنت نمبر 39 شہادت، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے وقت شہادت والی انگلی سے اس طرح اشارہ کرنا کہ نفی یعنی لا کے وقت انگلی کو اٹھائے اور اس بات کے وقت یعنی الا اللہ پر رکھ دے، یہی صحیح قول ہے۔ انگلی سے اشارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اشہادوں پر پہنچے تو جو سب سے چھوٹی انگلیاں ہے، یعنی سب سے چھوٹی انگلی ہے اور اس کے برابر کی انگلیوں کی گرہ باندھے اور انگوٹھے اور بیچ کی انگلیوں کا حلقہ بنائے۔ اچھا، یہاں پہ بعض نام نیاد حنفی کہلانے والے تشہد میں انگلیوں کی گرہ بنا کر تشہد کے بعد بھی اسی حالت میں انگلی رکھتے ہیں، یعنی کھولی رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہلاتے رہتے ہیں، جبکہ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے تحت لکھتے ہیں کہ انگلیوں کا حلقہ صرف شہادت کے وقت بنایا جائے، اور یہ انگلیوں کا حلقہ نہ شہادت سے پہلے بنائے اور نہ اس کے بعد بنائے۔ سنت نمبر 40 پہلی 2 رکعتوں کے بعد والی رکعت یا رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری روایت کے مطابق فرض کی آخری 2 رکعت میں اسے اختیار ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت، تسبیحات اور خاموش رہنے میں اختیار ہے، اور چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل سورت فاتحہ پڑھنا ہے، اور سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی نے کہا سبحان اللہ اور رکوع کر دیا تب بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ بقدر 3 تسبیحات کے چپ کھڑا رہے مگر سکوت بہتر نہیں ہے، یعنی 3 تسبیحات کے برابر صرف چپ کھڑا رہا، کچھ بھی نہ پڑھا، تسبیح نہ کہی، پھر بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں اگر یہ امام ہو اور اس کے قرات کرنے سے مقتدیوں پر گراں گزرتا ہے تو فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 بار سبحان اللہ کہہ لے، اور مفتہ بھی قول یہ ہے کہ مطلقاً ذکر کرنا سنت ہے، یعنی ذکر لازمی کرے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ سنت نمبر 41 یہ ہے قادہ اخیرہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا۔ اس درود سے مراد درود ابراہیمی ہے، اور یہ سب سے افضل درود ہے کیونکہ یہ سب سے افضل اعمال یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ سنت کسی بھی درود پڑھنے سے ادا ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے۔ 42 قرآن و حدیث کے مشابہ الفاظ سے دعا مانگے، نہ کہ لوگوں کے کلام سے مشابہ الفاظ سے دعا مانگے۔ قرآنی الفاظ کے مشابہ الفاظ کی دعا کی مثال جیسا کہ یوں کہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ، یہ والی دعا مانگے یا اس طرح کی، اور حدیث کے مشابہ الفاظ کی دعا کی مثال جیسا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے دعا سکھائیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو لوگوں کے کلام سے مشابہ الفاظ کی مثال اس سے مراد وہ دعا ہے جو غیر اللہ سے مانگنا اس کے لیے محال نہ ہو، جو غیر اللہ کی مانگنا اس کے لیے محال نہ ہو، جیسا کہ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے فلاں منصب عطا کر دے، یا اللہ میری فلاں سے شادی کر دے، تو اس طرح کی دعا نماز میں مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سنت نمبر 43 دونوں سلام پھیرتے وقت پہلے دائیں طرف منہ کرنا پھر بائیں طرف۔ نمبر 44 اصح قول کے مطابق امام کا دونوں سلام پھیرتے وقت مردوں، محافظ فرشتوں اور نیک جنات کی نیت کرنا، یعنی ایک طرف سلام پھیرے گا دوسری طرف بھی سلام پھیرے گا، تو دونوں طرف جتنے مرد ہوں گے اور جو محافظ فرشتے ہوں گے ان کی بھی نیت کرے گا کہ میں ان سب کو سلام کر رہا ہوں، اور عورتوں کی نیت نہ کرے۔ اور اس میں محافظ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے تو اس بارے میں مختلف احادیث وارد ہیں، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد کرامن کاتبین ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد 70 فرشتے ہیں۔ اگر امام مقتدی کی جہت یعنی دائیں بائیں میں ہو تو مقتدی اس جہت کی نیت کرے، یعنی یوں کہے گا صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے تو سلام کرتے وقت جو ہے وہ سب کی نیت کرے گا۔ 45 اگر مقتدی امام کے بالکل پیچھے ہو تو دونوں طرف سلام پھیرتے وقت امام دیگر نمازی، محافظ فرشتے اور نیک جنات کو سلام کرنے کی نیت کرے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کے بالکل پیچھے ہو تو وہ سلام پھیرتے وقت امام، محافظ فرشتوں کی بھی نیت کرے، اور اگر بالکل پیچھے نہ ہو تو اگر مقتدی بائیں طرف ہے تو بائیں طرف سلام پھیرتے وقت امام کو سلام کرنے کی نیت کرے، یعنی جو پیچھے کھڑا ہے وہ ایک طرف سلام پھیرے گا، اگر امام اس طرف ہے تو امام کی بھی نیت کرے گا، ساتھ مردوں کی بھی اور محافظ فرشتوں کی بھی، اور اگر مقتدی امام کے بالکل پیچھے ہے تو دونوں طرف سلام پھیرتے وقت امام کو سلام کرنے کی، ساتھ دوسرے طرف جتنے لوگ ہیں ان کو سلام کرنے کی بھی نیت کرے گا۔ منفرد صرف فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرے گا، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ دونوں طرف سلام پھیرے گا، تو جو دونوں طرف فرشتے ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت کرے گا۔ نمبر 47 پہلے سلام سے دوسرے سلام کو آہستہ کہنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 48 مقتدی کا اپنے سلام کو امام کے سلام سے ملانا، یعنی آگے نہ نکل جائے، یہ بھی سنت ہے۔ 49 دائیں طرف سے ابتدا کرنا،
یعنی پہلے دائیں طرف ابتدا کریں۔ نمبر 50، مسبوق کا امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، یعنی مسبوق یعنی جو بعد میں ملا ہے، جس کی کوئی رکعت رہ گئی ہے، فوراً امام کے سلام پھیرتے ساتھ ہی کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ انتظار کرے کہ امام جو سلام پھیر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سجدہ سہو کا سلام ہے یا وہ سجدہ سہو کرے، تو پھر اس وجہ سے اس مسبوق کو چاہیے کہ رکے، جب وہ دوسرا سلام پھیرے گا امام تو پھر یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس میں جو ہے وہ مستحب، سنتیں تو مکمل ہو گئیں، اب مستحب، نماز کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ مرد تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو آستینوں سے باہر نکالے گا۔ یاد رکھیں آداب ادب کی جمع ہے، اور نماز کے آداب سے مراد وہ افعال ہیں جن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 مرتبہ کیا ہو مگر اس پر ہمیشگی اختیار نہ کی ہو۔ اب پہلا ادب یہ ہے کہ مرد تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو آستینوں سے باہر نکالے گا۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہو، مثلا شدید سردی ہو، چادر کی ہوئی ہو یا کپڑے ایسے ہوں، تو اس صورت میں ہاتھوں کو آستینوں سے نہ نکالنے کی اجازت ہے، لیکن نکال لینا یہ افضل ہے۔ نمبر 2، نمازی قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ، رکوع کی حالت میں قدم کی پشت پر، سجدے کی حالت میں ناک کی نرم ہڈی کی طرف، اور بیٹھنے یعنی تشہد کی حالت میں گود کی طرف، اور سلام پھیرتے وقت کندھوں کی طرف نظر کرے گا۔ قیام کی حالت میں پاؤں کی طرف نظر کرنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، اور جب وہ ان اعضاء کی طرف نظر کرے گا تو اس کو خشوع و خضوع حاصل ہو جائے گا، اور کسی دوسری کی طرف اس کی نظر مشغول نہ ہوگی۔ اور قیام کی حالت میں پاؤں کی طرف نظر کرنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن سجدے والی جگہ پہ نظر رکھنا یہ بہتر ہے۔ جس قدر ممکن ہو کھانسی کو دور کرنا، اگر کھانسی کسی عذر یا غرض صحیح کے لیے ہو، جیسا گلا صاف کرنا یا امام کو سجدہ سہو پر تنبیہ کرنا، تو مذہب صحیح میں ہرگز نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر ویسے کسی کو بتانے کے لیے کھانسی کی یا دوسرے آدمی کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے کھانسی کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 4، جمائی کے وقت منہ کو بند رکھنا، جمائی جب آئے تو کوشش کریں منہ کو بند کیا جائے۔ حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا یہ بھی ادب ہے، اور امام کا اس وقت نماز شروع کر دینا جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے، یعنی جب یہ کہا جائے گا تو نمازی جو امام ہے وہ تکبیر کہہ دے گا۔ تو یہ نماز کے آداب تھے، سنتیں اور آداب جو ہے یہ مکمل ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔